الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدل ما تحب وترضى. قابل احترام معلمات و طالبات اور باہر سے تشریف لائی امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں مختلف تاثیریں رکھی ہیں. جیسے جڑی بوٹیاں ہیں ان کی تاثیر ہے، پھل ہیں ان کی تاثیر ہے، سبزیاں ہیں ان کی تاثیر ہے. کسی کی تاثیر گرم ہوتی ہے، کسی کی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور کسی میں کسی بیماری سے شفا ہوتی ہے، اور کسی چیز میں بیماری کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اس کو کھا لیا جائے بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی مختلف چیزوں میں تاثیر رکھی، اب پانی میں تاثیر رکھی پیاس بجھاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے. کھانے میں تاثیر رکھی کھانا بھوک مٹاتا ہے. لوہے میں تاثیر رکھی کاٹتا ہے. نمک میں تاثیر ہے کہ چیز کو نمکین کر دیتا ہے. میٹھے میں تاثیر ہے چیز کو میٹھی کر دیتا ہے. اب ان سب چیزوں کی تاثیر کا علم ہر شخص کو ہے، اور ہر شخص کا ان کی تاثیر پر یقین اور اعتماد ہے. زہر میں تاثیر ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اب ایک آدمی شوگر کا مریض ہے تو اس کے سامنے میٹھا پھل لے کر آؤ گے تو وہ کہے گا نہیں جی نہیں، یہ نقصان دہ ہے میرے لیے، میں نہیں کھاؤں گا اس کو. اور ایک آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کے سامنے کوئی نمک والی چیز آ جائے، مرچ مسالے والی چیز آ جائے تو وہ کہتا ہے جی نہیں، میرا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کے کھانے سے. چونکہ ان چیزوں کی تاثیر ہمارے مشاہدے میں ہے، تو اس لیے ہر شخص خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ کافر ہے ان کی تاثیر کا قائل ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے مشاہدے میں نہیں ہیں، لیکن سائنسدانوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی جن سے وہ چیز دکھائی دیتی ہے. تو ہم اگرچہ ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی لیکن ہم ان کے کہنے پر ان کی بات مان لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر جراثیم ہیں. اب پانی میں جراثیم ہوتے ہیں، مختلف چیزوں میں جراثیم ہوتے ہیں. اب ہمیں دکھائی نہیں دے رہا لیکن سائنسدانوں نے ایسی خوردبینیں اور ایسی وہ چیزیں تیار کر لیں، اگر ان کے ساتھ دیکھا جائے تو واقعتاً ان چیزوں کا وجود ہوتا ہے. تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ فلاں سائنسدان نے کی یہ تحقیق ہے کہ فلاں جراثیم ہوتے ہیں اور اس سے یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اب اس چیز کا وجود ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تو ہم نے دیکھنے کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال کی جس سے وہ دکھائی دیتی ہے، پھر ہمیں دکھائی دے گا. مثال کے طور پر خوردبین دیکھی لگائی تو پانی میں بہت سارے ہمیں کیڑے مکوڑے دکھائی دیں گے، ویسے ہمیں پانی صاف دکھائی دے رہا ہے. لیکن اگر خوردبین کے ساتھ دیکھیں تو اس میں بہت سارے بیکٹیریاز اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں.
تو جس طرح ہم سائنسدان کے کہنے پر بات مان لیتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ میٹھا میرے لیے نقصان دہ ہے، میٹھے میں یہ تاثیر ہے کہ میں کھاؤں گا تو میرے بدن کو نقصان پہنچائے گا، گلوکوز زیادہ ہو جائے گی، تو اسی طرح یعنی اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک چیز بظاہر دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اگر کسی قابل اعتماد ذرائع سے اس کے متعلق پتہ چل جائے کہ اس چیز کا وجود ہے تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب ان سائنسدانوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ان کی زندگی کے ہم حالات سے واقف نہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہہ دی تو ہم نے مان لی اور اس کا وجود تسلیم کر لیا۔ اسی طرح جس طریقے سے ان چیزوں میں تاثیر ہے، اسی طرح انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ان میں بھی تاثیر ہے۔ انسان کے بدن سے صادر ہونے والے اعمال ہوں، اقوال ہوں، حرکات و سکنات ہوں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ اب ایک اثر تو بدیہی ہے، آپ کے پاس کوئی خاتون ملنے کے لیے آتی ہے، آپ اس سے کھڑی ہو کر احترام سے پیش آتی ہیں، مسکرا کر ملتی ہیں، اب آپ کا یہ کھڑا ہونا، اس سے مسکرا کر ملنا، اس نے اس کے دل میں اثر ڈالا، آپ کی عظمت محبت اس کے دل میں آ گئی کہ بڑی خوش اخلاق ہے وہ خاتون۔ اور ایک خاتون آئی، آپ نے اس کو دیکھتے ہی اپنے ماتھے پر جو ہے بل ڈال دیے، تو اس کا اثر اس پہ پڑا، تو فوراً جو ہے وہ اس کے دل میں آپ کے بارے میں نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ انسان کے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ تو جیسے انسان کے اعمال کا اثر یہ خارجی چیزوں پر دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی انسان کے عمل جو اس کے بدن سے صادر ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے، اس کی گفتگو جو اس کی زبان سے نکلتی ہے، اس کا بھی اثر ہے۔ اور اس کا اثر ہمیں اگرچہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے اپنی کلام میں اس کو جگہ جگہ بیان کیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جن کے سچے ہونے کی گواہی ان کے دشمنوں نے دی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت نہیں دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمایاں وصف جو تھا کافروں میں مکہ میں مشہور جو تھا، وہ صادق اور امین کا تھا، کہ ایسا شخص جس نے کبھی زندگی میں سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، اور امانت دار۔ اور آپ کے صادق اور امین کے ہونے کے وہ اس قدر معترف تھے، یعنی آپ کے پکے دشمن، یعنی جو آپ پر ایمان نہیں لائے بلکہ آپ کے ساتھ جنگ میں مقابلے میں آئے، وہ عبداللہ بن ابی ایک شخص تھا، تو نہ ابی بن خلف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تجھے قتل کرنا، معاذ اللہ تمہیں قتل کرنا ہے، تو بھائی یہ کھڑکیاں نہ بند کر دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اب وہ ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہ برچھا لے کر آیا، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور اس کے مارا، تو ہلکی سی اس کی خراش آئی، وہ گرا اور چیختا چلاتا چلا گیا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اس کے ساتھ والے کافروں نے اس کو ملامت کی کہ یہ تو ہلکی سی تجھے خراش آئی ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ محمد نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اس کے بعد اگر مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا، اور تم اس کو ہلکی سی خراش کہہ رہے ہو۔ اس کی تکلیف جو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اگر سارے عرب والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ اسی وہ خراش کی وجہ سے چیختا، اتنے اس کی آواز بھدی ہو گئی اور اسی میں وہ مر گیا۔ یعنی آپ کے جو پکے دشمن تھے ان کو بھی آپ کی سچائی کا اس قدر یقین تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے، صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ ہمارے بدن سے صادر ہونے والے اعمال وہ ان کے بھی اثرات ہیں۔ اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو اس کا اثر ہماری زندگی پر بھی پڑے گا، ہمارے مال پر بھی پڑے گا، ہماری اولاد پر بھی پڑے گا، اور ہماری عمر اور صحت میں بھی پڑے گا۔
اچھا اثر کیا پڑے گا کہ اس سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی، ہمارے مال میں برکت آئے گی، ہمارے اعمال میں، ہماری اولاد میں برکت آئے گی۔ آج ہمارا یہ ذہن تو ہے کہ چونکہ مشاہدہ ہے کہ پیسے سے کام بنتا ہے، تو ہر آدمی کے دل میں پیسے کی حرص اور ہوس ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ ہمارا ذہن ہے کہ عالی شان گھر ہوگا تو ہمیں سکون ملے گا، تو اس کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور پھر گھر میں جو تعیشات ہوتے ہیں، اسباب راحت ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں سکون حاصل ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کر دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، میرے احکامات سے روح گردانی کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، یعنی اس کو سکون میسر نہیں آئے گا۔ تو ہماری توجہ سکون حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کی فراوانی پر تو ہے، اچھا گھر بنانے پر ہے، اچھا لباس پہننے پر ہے۔ عورت کے دل میں یہ ہوگا کہ میں اچھا لباس پہنوں گی تو خوبصورت دکھائی دوں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ انسان کی خوبصورتی وہ اس کے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اب اگر آپ نے لباس اچھا پہن لیا لیکن آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے، آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو نہ تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، نہ گھر میں سکون آئے گا، نہ اولاد میں اور نہ مال میں سکون آئے گا، برکت اٹھ جائے گی۔ اور اس کے بالمقابل اگر آپ کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، آپ کی زندگی سے، آپ کے وجود سے گناہ سرزد نہ ہو، آپ کی آنکھوں سے بد نظری نہ ہو، کان سے گانا بجانا سننا نہ ہو، غیبت اور اس قسم کی چیزیں نہ سنیں، زبان سے کسی کو طعن و تشنیع نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے، اور بقیہ بدن کے اعضاء وہ اللہ کی فرمانبرداری والے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں برکت ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ زمین والے اور بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا، تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اب ہم لوگ کثرت کو تو جانتے ہیں، برکت کو نہیں جانتے۔ ہماری زندگی سے جیسے کافر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایمان اور مدار اور اس کا سارا اعتماد وہ کثرت پر ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے مال زیادہ آئے گا تو مجھے سکون ملے گا، تو یہی مسلمان کے دل میں بھی یہی اب بات بیٹھ گئی کہ ہمارے پاس مال زیادہ آئے گا تو سکون ملے گا، ہماری زمین زیادہ ہوگی، گھر زیادہ ہوں گے، گھر بڑا ہوگا تو سکون ملے گا۔ حالانکہ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کی اطاعت میں ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے تو بندے کے پاس مال نہیں بھی ہے تو اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دیں گے، اس کی ضروریات پوری فرمائیں گے، اور ایسی ضروریات پوری فرمائیں گے کئی سال تک جو ہے وہ وہی کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں یہ چیزیں دکھاتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں ایسے واقعات ہیں، آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں، حالات پڑھیں، ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ تھوڑی سی چیز سے اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ وہ ہزاروں کے لیے کافی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعوت کی، آئے یا رسول اللہ، غزوہ خندق کے موقع پر دیکھا کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، حضور نے بھی باندھے ہوئے ہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ گھر گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی 1 سیر یا 2 سیر جو ہیں، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا۔ انہوں نے جا کے حضور کے کان میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اور چند 4-5 آدمی ساتھ لے آئیں، دعوت ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا وہ سارے کے سارے تیار ہو جو جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ وہ جابر گھر پہنچے، بیوی سے کہا، بیوی کہنے لگی حضور کو بتا دیا تھا بھی کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بتا دیا تھا۔ پھر فرمانے لگے پھر خیر ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر پہنچ گئے۔ وہ تھوڑا سا جو کھانا تھا وہ 1500 صحابہ نے سیر ہو کے کھا لیا، پھر بھی ویسے کا ویسا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی حضور کی دعا کی برکت سے۔ اور ایسے بے شمار واقعات۔ ایک زوجہ مطہرہ، اب مجھے نام ان کا صحیح یاد نہیں، ابھی چند دن پہلے ہی پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تاکچہ تھا، اس میں فرمایا کہ اس میں کچھ جو ڈال دو اور اس میں سے لے کر کھاتی رہنا۔
تو ساری زندگی وہ اس سے لے کر کھاتی بھی رہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتی رہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے۔ ایک دن ان کے دل میں آیا کہ اس کو میں تول لوں تو صحیح کتنے ہیں کتنے ہیں، جب تولا تو وہ برکت ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے واقعات دکھاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، جھنگ میں حیات ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ ایک بزرگ تھے مولانا عبد المالک صدیقی صاحب، خانیوال میں ہوتے تھے، خانیوال کے تھے ایک، اور ایک تھے احمد پور شرقیہ کے۔ یہ احمد پور شرقیہ کے جو تھے ان کا واقعہ، تو کہتے انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ۔ مولانا جو عبد المالک صاحب تھے کہتے میں جب اپنے شیخ کی خدمت میں رہتا تھا، اللہ سے تعلق بن گیا، تو شیخ نے کہا آپ گھر جاؤ اور تمہارے پاس جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آئے اس کو سکھاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اپنے گھر کا خرچہ نہیں ہوتا پورا، تو فرمانے لگے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جاؤ۔ کہتے میں گھر آ گیا، گھر والوں نے میری شادی کر دی، تو ہمارے گھر میں ایسی نوبت بھی پیش آتی تھی کہ ہم درختوں کے پتے لے کر آتے تھے اور اس کو جو ہے میں اور میری بیوی جو ہے وہ پانی میں بھگو کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ تو کہتے ایک دفعہ ایک مہمان آیا تو اس کے ہاتھ میرے شیخ نے جو ہے نا وہ 10 کلو گندم بھیجی اور کہا کہ ان کو ایک کسی ڈبے برتن میں بند کر لو اور اس کے نیچے کوئی سوراخ کر لو، تو جیسے ضرورت ہو اس میں سے نکال لیا کرنا اور اس کا برتن کا منہ بند کر دینا۔ تو کہتے جب وہ مہمان آیا تو اس نے ہمیں بتایا نہیں یہ کیا چیز ہے، ہم نے اسے کہا بھی ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو آپ گندم لے کر آئیں اس میں سے کچھ لے کر آپ کے لیے روٹی بنا لیں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے بنا لو۔ تو ہم نے اس میں سے کچھ گندم لی، گھر والی نے پیسا، اس کو روٹی کھلائی، تو پھر اس نے بعد میں وہ خط دیا، اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس گندم کو ایسے برتن میں ڈال لو اور بند کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس برتن میں ڈالا اور اس نیچے سوراخ کر لیا، اب اس سے 40 سال ہو گئے، اس سے ہم گندم نکال رہے ہیں اور گندم ختم نہیں ہوئی، نہ اس میں ڈالی۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ یہ تقوی والی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آئے گا تو ہمارے کام بنیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو آدمی تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کے کام بناتے ہیں۔ یعنی بظاہر اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، بظاہر مال تھوڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جو لوگ تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرتے، اربوں خربوں پتی ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف ان کی حیثیت پیسے پر صرف چوکیدار کی ہوتی ہے، اس پیسے سے نفع نہیں اٹھا سکتے، پیسے سے جو مقصد تھا ان کا سکون حاصل کرنا، اس سکون سے وہ محروم ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے بے شمار ایسے واقعات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ اربوں پتی لوگ ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اب اگر پیسے میں سکون ہوتا یا اسباب تعیش میں سکون ہوتا پھر وہ خودکشی تو نہ کرتے۔ اب پچھلے دنوں ہمارے ملک میں وہ جہانگیر ترین بہت امیر ترین آدمی ہے، اس کا بھائی بہت امیر ترین آدمی تھا، تو اس نے خودکشی کر لی۔ اس سے پہلے ایک جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر نے خودکشی کر لی، ایک وزیر نے خودکشی کر لی۔ اب ان کو سب کچھ میسر ہے، عہدہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اور بڑے بڑے کوٹھیاں بھی ہیں، عالی شان گاڑیاں بھی ہیں، لیکن چونکہ زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، اس لیے سکون سے محروم ہے۔ تو جو آدمی بھی اللہ کے نبی سے بغاوت کرے گا، اللہ کے احکامات سے بغاوت کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، تو اللہ تعالیٰ زندگی سے سکون نکال دیتے ہیں اور دلوں میں عداوتیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، نہیں اللہ کی نافرمانی کی سزا یہ ملتی ہے کہ دلوں میں عداوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیں ہر گھر میں جو ہے وہ عداوت ہے، اولاد باپ سے باغی ہے، والدین سے باغی ہے، والدین اولاد سے تنگ ہیں، اور کہتے کہ ہیں جی ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، گھر سے لڑائی ختم نہیں ہوتی، تو وہ کیا نہیں ہوتا۔ اصل میں زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے، والدین کی زندگی میں بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اولاد کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی۔ تو اولاد جو ہے جو والدین پر جان نشاور کرتی تھی، وہ والدین کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھی۔ اب جس لڑکی کا غیر محرم سے تعلق ہو گیا، اب ایسے واقعات بے شمار ہیں، اب اللہ نے حرام کیا ہے، یا لڑکے کا غیر محرم سے تعلق ہو گیا، وہ سارے خاندان کو چھوڑ دیتی ہے اور بدنامی اپنے سر لیتی ہے،
اور جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح کر لیتے ہیں، پھر 2-4 مہینے رہتے ہیں، پھر طلاق ہوتی ہے، پھر ذلیل ہو کر پھر جو ہے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ کی اطاعت والی زندگی میں ہیں یا نافرمانی والی زندگی میں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہماری یہ بدن سے جو اعمال نکل رہے ہیں ان پر کچھ اثر بھی ہوگا یا نہیں۔ تو بدن سے ہمارے جو عمل بھی نکلتا ہے اس کا اثر ضرور ہے، اس کا اثر زندگی میں بھی ہے، موت کے وقت بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کو ایسے بے فائدہ مت سمجھیں، یا یہ جو ہم گناہ کرتی رہتی ہیں ہم سمجھتی ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں اثر ہوتا ہے۔ اب ایک خاتون جو ہے وہ صبح اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، یا صبح اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، اور ایک خاتون دن رات کو دیر تک موبائل پہ لگی رہی، صبح نماز کا وقت ہوا سوئی رہی، جب نماز کا وقت ہے نماز نہیں پڑھ رہی اور موبائل پہ لگی ہوئی ہے، تو ان دونوں کی زندگی برابر نہیں ہے۔ دیکھنے میں چاہے آپ کو دکھائی دے رہا ہو کہ جو خاتون جو ہے وہ رات کو دیر تک موبائل پہ لگی رہتی ہے یا وہ کیا نام ہے نمازیں چھوڑ دیتی ہے اس کو سکون ہوگا، نہیں، اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے جو اس کو بے چین کیا کر رکھا ہے جس نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا جنہوں نے بدعملی والی زندگی اختیار کر رکھی ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم، کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے اور ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا؟ نہیں، بہت بری بات، بڑی بری سوچ ہے ان کا جینا بھی مختلف، مرنا بھی مختلف۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی فاسق فاجر ہے، بڑا مالدار ہے، وہ مر جاتا ہے، اور ایک آدمی غریب ہے، ایماندار ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار ہے، وہ بھی مر گیا۔ جنازہ دونوں کو جا رہا ہے، امیر کے جنازے پہ ہزاروں افراد ہیں، غریب کے جنازے پہ چند آدمی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں واہ جی واہ بڑا جنازہ تھا۔ تو یہ دیکھنے میں بڑا دکھائی دے رہا ہے، لیکن آگے جو معاملہ اس کے ساتھ شروع ہو چکا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم فرمان برداروں اور جو نافرمان ان کو ایک جیسا کر دیں گے، ایسے نہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک آدمی حلال کھانے کا اہتمام کر رہا ہے، ایک کو حلال کی پرواہ نہیں، بس مال آنا چاہیے، مال بڑھنا چاہیے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جیسے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو بندہ دیکھتا ہے کہ بڑا جی دسترخوان وسیع ہے، بڑے طرح طرح کے کھانے ہیں، وہ جو طرح طرح کے کھانے ہیں وہ جتنا اندر جائیں گے اتنا ہی وہ ٹینشن میں اضافہ کریں گے، وہ جہنم کی آگ اندر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ان کی وراثت غصب کر لیتے ہیں یا ان کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مرغ کڑائی جا رہا ہے اندر، لیکن وہ حقیقت میں آگ جا رہی ہے۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی نے بتائی، تو جیسے ہمیں وہ سائنسدان کی بات بتائی ہوئی کا یقین ہے، اس سے زیادہ اس کا یقین ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں سائنسدان اور ڈاکٹر کی بات پر تو اعتماد ہے، لیکن مومن ہونے کے باوجود ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر اعتماد نہیں۔ اس لیے ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی میں لگی ہوئی ہے، سارا دن موبائل پہ ویڈیوز، فلمیں، گانے دیکھتی رہتی ہیں اور ہمیں کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری اولاد نمازیں چھوڑ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرمانے ہیں جس نے ایک نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس کا سارا گھر، سارا مال، سب کچھ ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے جو گانا سنتا ہے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمانے کہ گانا دلوں میں نفاق ایسے پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اور شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، صورتیں مسخ۔ اب شکل ایک تو ویسے مسخ ہونا بھی ہے، لیکن جو ہے وہ روح مسخ ہو جاتی ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، نیکی کا اثر نہیں ہوتا، اچھی بات سننے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ سارے ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ ہم جو ہے ویسے نہیں کہ جو ہمارے بدن سے جیسے ہم مرضی کرتی رہیں اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا، نہیں، اس کا اثر ہماری زندگی پہ پڑے گا۔ اگر ہم نیکی والی زندگی اختیار کریں گی، اعمال والی زندگی اختیار کریں گی، تو اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچے گا، ہماری اولادوں کو بھی پہنچے گا۔
اور اگر ہم نے بدعملی والی زندگی اختیار کی، نہ نماز کا اہتمام ہے، نہ روزے کا، نہ حج زکوٰۃ کا، اور نہ بقیہ احکامات کا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ہم ارتکاب کرتی رہتی ہیں، دھڑلے سے موبائل پہ فلمیں اور اس قسم کی چیزیں دیکھتی رہتی ہیں، اور بچے بھی ان کاموں میں مشغول ہیں، تو پھر ہمیں سکون میسر نہیں آ سکتا، نہ دنیا میں نہ مرنے کے بعد۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو جو ہے وہ حرز جاں بنانا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ جو مختصر سی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہی ہمارا امتحان ہے، عیاشی کے لیے اللہ نے ہماری آخرت رکھی ہے۔ تو ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس بات کی تاکید کریں کہ ہمارے گھر میں حرام مال نہیں آنا چاہیے۔ تھوڑا ہو ہم بھوکا رہ لیں گی، خشک روٹی پہ گزارا کر لیں گی، لیکن ہمیں حرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بچے جو ہمارا اگر ٹیوشن نہیں جا رہا، اسکول نہیں جا رہا، تو اس کی تو ہمیں فکر ہے، اس پہ ہم ناراض ہوتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، مارتی ہیں۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، بچی نماز نہیں پڑھ رہی، تلاوت نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، تو اس کی ہمیں فکر ہی نہیں کتنا بڑا نقصان یہ کر رہی ہے، اور اس کی زندگی پر اس کا کتنا اثر مرتب ہوگا۔ یعنی انسان کی آنے والی زندگی پر اس کے یہ اعمال کا اثر مرتب ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ اعمال ہی بسا اوقات انسان کا خاتمہ بھی خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے ایک گناہ کا اس کو عادی ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو آخری وقت میں وہ گناہ جو ہے انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے بدن سے کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو، کیونکہ اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عداوت ڈال دیں گے۔ ایک سزا تو یہ ملتی ہے، اولادوں میں عداوت ہے، رشتہ داروں میں عداوت ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ علم حاصل کریں گے اور عمل نہ کریں گے، اور زبانوں سے محبت کے دعوے ہوں گے، دلوں میں بغض ہوگا، قطع رحمی ہوگی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائیں گے اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیں گے۔ اب ہر شخص کو ہم میں سے دین کا علم ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے، کمی عمل کی ہے۔ زبان سے تو ہم محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن دلوں میں بغض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہرا بھی کر دیا، اندھا بھی کر دیا، حق دکھائی نہیں دیتا، حق سنائی نہیں دیتا، اس میں عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ہمارے اوپر یہ جو حالات ہیں، یا ہمارے گھروں میں جو بے سکونی ہے، تو اس کی وجہ وہ خود ہماری عملی زندگی ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں۔ اب ہمیں کچھ وقت نکال کر، 5-7 منٹ نکال کر یہ سوچنا چاہیے کہ میرے زندگی میں کون کون سی اللہ کی نافرمانی ہے، تو مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے معاملات کا حل، ہماری پریشانیوں کا حل، وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ اور جتنا ہم اللہ کی اطاعت سے نکلتی چلی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نکلتی چلی جائیں گی، اتنا ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ زندگی بھی خراب ہوتی چلی جائے گی، اور آخرت بھی اتنی ہی خراب ہوگی۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے جو احوال بیان کیے، اب ان میں بعض قومیں ایسی تھیں کہ جو ڈیل ڈول کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ان جیسی قوم نہیں آئی، جیسے قوم عاد۔ خود اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے طاقتور ہم نے زمین میں پیدا ہی نہیں کیے۔ اور بعضیں ایسی تھیں کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، قوم شعیب۔ بعضیں ایسی تھیں بڑے وہ انجینئر تھے، یعنی پہاڑوں کو ایسے قرید کر ایسے نقش و نگار انہوں نے بنائے تھے، یعنی اب بھی ان کے گھر موجود ہیں۔ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اس دور میں، یعنی آج اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے تو آج بھی انسان ایسا بنانا اس کے لیے مشکل ہے، انہوں نے کیسے پہاڑوں میں ایسے گھر بنائے۔ تو ان ساری قوموں کے تذکرے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیے، اور ہر ایک کے متعلق کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر چیخ کا عذاب آیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے غرق کیا، کسی کو آسمان پر اٹھا کر نیچے پٹکا۔ تو یہ اعمال کی وجہ سے تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہم پر یہ اجتماعی عذاب تو نہیں آتا۔ حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح ایسے ہلاک نہ کرنا، وگرنہ ہم میں کوئی کسر نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں کوئی ایک عمل ہوتا تھا، ہم میں تو ساری بدعملیاں پائی جاتی ہیں۔
تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ چھوٹی موٹی تکالیف پریشانیاں یہ ہمیں آتی ہیں کہ ہم متوجہ ہو جائیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی پریشانی آتی ہے، فوراً ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کسی نے ہم پہ کچھ کر دیا ہے، جادو ہو گیا ہمارے اوپر، کام نہیں چل رہا۔ لیکن مسلمان کا ذہن تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً وہ اپنے اعمال کی جانب متوجہ ہوتا ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی ایسی بدعملی ہوئی ہے جس کی بنا پر یہ پکڑ آئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں اپنی بدعملیوں سے، جتنے بھی بدعمالی ہیں، اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے توبہ کریں اور اللہ کے اطاعت والی زندگی میں آئیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالیں گے کہ تھوڑا ہوگا وہ برکت والا ہوگا، اور جو زندگی ہوگی برکت والی ہوگی اس سے ہماری آخرت بنے گی۔ اور اگر اس سے ہٹ کر زندگی ہے تو پھر یہ جتنی ہماری زندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنا ہم آخرت میں جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہی ہیں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دی ہے، موقع دی ہے، غنیمت ہے، سمجھیں، اللہ سے توبہ کریں، گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، روزانہ جو ہے 2 نفل صلاۃ التوبہ کا اہتمام ہو، اور روزانہ کچھ وقت نکال کر اس بات کا جائزہ لیں، بچیاں ہیں، جوان ہیں، بوڑھی ہیں، سارے جائزہ لیں کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق کتنی ہے، آج دن بھر جو ہم نے گفتگو کی اس میں اللہ کی اطاعت کتنی تھی، جو اعمال کی اس میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں کی اس پہ اللہ سے توبہ کریں، آئندہ اس سے بچنے کا اہتمام کریں، تو اس سے ہماری زندگی بھی پرسکون ہوگی، ہمارا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری جیسے ہم گزار رہے ہیں، کھا لیا پی لیا مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی میں بھی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزرے گی اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے، آج کے بیان کا جو ہے بنیادی وہ سبق جو ہمیں وہ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے باز آئیں، جن سے جہاں اللہ نے تعلق رکھنا حلال قرار دیا وہاں تعلق ہو، اجنبی غیر محرم عورت سے مرد کا سے تعلق ہمارا نہ ہو، اور جو ان سے گفتگو کا جو اللہ کا جس طریقے سے حکم ویسے گفتگو ہو، اور اسی طریقے سے یہ موبائل پر اپنی زندگی ضائع نہ کریں، یہ ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، ہم موبائلوں پر بیٹھی جو ہیں وہ ویسے فضول وقت ضائع کرتی رہتی ہیں۔ ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ لیں گی تو آپ جنت میں ایک اتنا بڑا درخت لگ گیا کہ گھوڑا اس کے سائے میں 100 سال تک دوڑتا رہے تو سائے ختم نہ ہو۔ 10 دفعہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لی تو جنت میں ایک محل بن گیا۔ اب 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، اور محل کیسا؟ سونے کی اینٹوں کا، چاندی کی اینٹوں کا، اور یہ بتایا کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہم عمل کی جانب آئیں، جو وقت ہمیں ملے اس کو عمل میں لگائیں۔ پہلے جو ہماری صحابیات تھیں یا بزرگ خواتین تھیں ان کا یہ معمول تھا کہ گھر کا کام کاج بھی کرنی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہے، حافظ ہیں تو قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ ہمارے بزرگ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ میری بیٹیاں وہ قرآن کی حافظ ہیں، دن بھر کام کرتی، صبح قرآن شروع کرتی ہیں، شام تک ان کا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ جب عورتیں ایسی نیک ہوں گی تو پھر آگے اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ اب عورتوں کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، جو وقت ملتا ہے فارغ وہ یا چغلیوں میں گزر جاتا ہے یا موبائل پہ گزرتا ہے، تو اس لیے پھر اولادیں بھی نافرمان۔ جب ہم خود اللہ کی نافرمانی کریں گی تو ہماری اولاد بھی نافرمان کرے گی۔ غالباً فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرمانے لگے جب بھی مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کا اثر میں اپنے گھوڑے میں بھی محسوس کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال میں محسوس کرتا ہوں، کہ اللہ کی نافرمانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میرا گھوڑا بھی میری نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو ایسے ضائع نہ کریں، فضول گفتگو میں ضائع نہ کریں، عادت ڈالیں اپنی زبان پہ ذکر جاری کرنے کی، اگر حافظ ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی جاری کریں، دن بھر چلتا پھرتا بندہ کتنا پڑھ لیتا ہے، درود شریف جاری کریں، تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھی سکون دیں گی اور آخرت میں بھی ہمارا نام اعمال ان سے وزنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ بتانا تھا کہ جن دنوں میں ایام ہوتے ہیں عورتوں کے تو عام طور پر عورتیں جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں، نہ نماز پڑھتی ہیں نہ ذکر کرتی ہیں۔ نماز تو ویسے نہیں پڑھنی ہوتی، شریعت کا حکم ہے، تو لیکن اس میں یہ نہیں مطلب کہ ہم نے ذکر بھی چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نماز کے وقت میں وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر جو بندہ ذکر کر لے، درود شریف پڑھ لے، تیسرا کلمہ پڑھ لے، استغفار کر لے، تو اس سے جو ہے ایک تو وقت قیمتی بنے گا اور دوسرا نماز کی عادت بھی باقی رہتی ہے۔
اور اسی طریقے سے جو بچیاں حافظہ ہے مدرسے میں پڑھتی ہیں تو قرآن مجید تو چونکہ پڑھنا نہیں ہوتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سنتی رہیں، یا کسی ایسے کپڑے سے جو بدن سے الگ ہو، یعنی کوئی علیحدہ کپڑا لینے، سر کا دوپٹہ نہ، اس سے قرآن مجید پکڑ کے اس کو کھول دیں اور اس کو جو ہے صفحہ کسی اور چیز سے، یعنی پنسل وغیرہ سے صفحہ پلٹتی رہیں یا اور کپڑے لے کر ویسے نظر دوڑاتی رہیں۔ تو اس میں قرآن مجید جو ہے وہ زبان سے تو پڑھنا نہیں ہوتا، لیکن نظر دوڑا کر اس سے بھی وہ یاد رہ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ فارغ بیٹھیں جس سے قرآن مجید بھول جائے گا۔ یا قرآن مجید سنتی رہیں، یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک لفظ کر کے ایک لفظ پڑھ لیا، پھر تھوڑی دیر ٹھہر گئی، پھر پڑھ لیے، اس کی اجازت ہے۔ یہ صرف ان کے لیے جو بچیاں حفظ کرتی ہیں، اور اگر ویسے وہ بیٹھی رہیں گی، وقت ضائع کریں گی، تو جو پڑھا ہوا ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں، اس کو بند کر دیں۔